نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو کہ جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہرگز نہ تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم مسلم نہ ہو۔ عزیز سامعین، جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں، اس میں مسلمانوں کی حالت اگر بہتر ہوتی تو پھر غم و فکر کی کوئی بات ہی نہ تھی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر ہیں، مسلمان جو ہیں ان کی حالت ان سے بھی زیادہ بری ہو گئی ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خدا ہے ہی نہیں، خدا کا خوف ان کے دلوں سے نکل ہی گیا۔ یہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا میں آئے ہیں اور انہیں لوٹنا بھی ہے۔ دنیا آج عملاً بالکل ہی خدا کی منکر ہو گئی ہے۔ اب اس بگاڑ کی ذمہ داری آخر کس پر عائد ہوتی ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء نے جو ان کو توجہ دلائی، لوگوں کو بتایا کہ ان کو خدا سے متعارف کروایا کہ خدا کہاں ہے، خدا کون ہے، خدا کیا کہتا ہے، خدا کا کیا حکم، اور خدا نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ یہ ہیں نبی، یہ ہیں پیغمبر کہ جن کا کام ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور وہ بھی اپنا کام کر کر چلے گئے اور اس طرح سے دنیا میں اسلام کو پھیلایا، خدا کا تصور پیش کیا، پھر وقتاً وقتاً لوگوں سے تسلیم کر لیا گیا کہ یہ خدا ہے اور یہ اسی کی کائنات ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے اور اپنے خلفائے راشدین کو چھوڑ گئے، یعنی کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اب کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آخری نبی تھے۔ اللہ نے ان پر نبوت ختم کر دی۔ اب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ کام اپنے خلفائے راشدین کی تلیے چھوڑ گئے۔ اب ان کا کام تھا اپنے جانشینوں کو جو چھوڑا، اب ان کا کام تھا لوگوں تک اللہ کی حق بات پہنچانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف لے آنا۔ خلفاء کے بعد تابعین، تبع تابعین، ولایت، ولی اللہ، بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں میں اسلام پھیلایا اور دڑا دڑ لوگ اللہ کو جاننے لگے۔ لیکن آج کے لوگ اللہ سے کیوں اتنے غافل ہو گئے؟ کہاں چلے گئے وہ اللہ کے ولی؟ کہاں چلے گئے وہ اللہ کے بندے جو لوگوں کو حق بات پہنچائیں اور برائی سے روکیں؟ عزیز سامعین، ولایت ایسے نہیں مل جاتی، اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ بہت پیارے ولی اللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کی خدمت میں ایک عالم متقی بزرگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ سارا دن وہ بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے معاملات کو دیکھتے رہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ کیسے مصروف رہتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کے دکھوں اور غموں کو سنتے ہیں، بعد ان کے حسب حال کچھ نہ کچھ حل بتاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ رات کو اس بزرگ نے جانے کی اجازت چاہی
آپ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ آئے کیوں تھے؟ انہوں نے عرض کی بیعت کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے صبح سے شام آپ کے معمولات دیکھے ہیں، سارا دن آپ مخلوق میں گھرے رہتے ہیں، اللہ کے لیے کون سا وقت نکلتا ہے؟ صرف نماز ہی تو پڑھی آپ نے، بقایا وقت مخلوق کے مسائل و معمولات کو نپٹاتے ہوئے گزار دیا۔ اس لیے میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا کہ میں بیعت نہیں لوں گا، میں بیعت کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہنس پڑے، فرمایا کہ ہمارا دن دیکھا ہے، ہماری رات بھی دیکھ لو۔ وہ بزرگ رک گئے کہ چلو رات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رات ہوئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، معمول کے کچھ وظائف کیے اور سو گئے۔ وہ بزرگ خود ساری رات مصلح پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ ان کی بڑی شہرت سنی تھی، نہ جانے کس طرح لوگ ان کو مانتے اور ان کی بیعت کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اٹھے، چند رکعات تہجد کی پڑھی اور پھر نماز فجر ادا کی۔ وہ بزرگ آپ کے معمولات دیکھتے رہے۔ فجر کی ادائیگی کے بعد آپ نے اس شخص کو سلا دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا، اس بزرگ نے، کہ دو نور روشن ہوئے ہیں، دو نور کے ٹکڑے روشن ہوئے ہیں، ایک اس کے سر پر ہے اور ایک خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر ہے۔ جو اس کے سر پر ہے وہ ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، مدھم سی روشنی ہے۔ نور اس کے پاس بھی ہے مگر بجھتا ہوا، مدھم سا۔ جبکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر بہت بڑے ستونوں کی طرح ایک طاقتور نور ہے، جس سے اتنی شعائیں نکل رہی ہیں کہ کوئی شخص آنکھ اٹھا کر ایک لمحے مسلسل اس روشنی کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ نور ان کے سر سے لے کر آسمان سے بھی اوپر تک جا رہا ہے۔ اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی، کانپ اٹھا۔ وہ بزرگ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا ولایت زیادہ نفل پڑھنے، تسبیح کرنے، زیادہ وظائف کرنے کا نام نہیں ہے۔ تم نے صرف ظاہری عبادت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ولایت استقامت قلب و روح کا نام ہے، عمل صالحہ کا نام ہے۔ عمل صالحہ پہ قائم رہنا اور قلب و روح کو استقامت کے ساتھ رکھنے کا نام ولایت ہے۔ ولی اللہ ایسے ہی نہیں بن جاتے، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے۔ تم نے ساری رات عبادت میں اسی دھیان میں گزاری کہ میری ولایت میں کتنا درجہ ہے اور تمہارا کتنا درجہ ہے۔ تم ولایت کے طالب رہے، حالانکہ طالب تو مولا کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو دنیا ہے، طالب آخرت بھی ہونی چاہیے۔ طلب ہونی چاہیے کہ دنیا میں عبادت کے سوا اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی جائے، اللہ کی مخلوق کو راضی کیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ نرم عاجزی محبت والا سلوک کیا جائے، مخلوق کی خدمت کی جائے۔ جنت کے طالب و حرص میں بھی مارے مارے نہ پھرنا کہ تمہیں ولایت مل جائے، تمہیں جنت مل جائے، تمہاری ہوس جنت ہی ہو۔ آخرت کی حسین پریوں میں چھپی ہوئی حرص یہ ولایت نہیں۔ ولایت فقط طلب مولا، بندے کا دل روح جب استقامت کے مقام پر فائز ہو، وہ دل سے ہر شے کی طلب، رغبت، چاہت، الغرض کے ہر شے نکال دیتی ہے۔
دنیا تو دنیا، حتیٰ کہ آخرت کی حرص بھی نکال دیتا ہے، اور صرف اس کا دل اور روح اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو دنیا کی لالچ، ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی کام ہمارا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم نبی کے دین کو عام کریں، ہم نبی کی محبت اپنی روح میں بسا لیں، ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف لے آئیں، کہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو استقامت دے اور دین اور دنیا دونوں میں بھلائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔